اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس میں چوتھا سبجیکٹ سیرت کا ہے، جس میں ہم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب۔ اصحاب فیل کا واقعہ۔ اصحاب فیل یعنی فیل کا معنی ہاتھی، اصحاب معنی والے، ہاتھی والے۔ کیا واقعہ ہے دیکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے، حضور کی ولادت بابرکت سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا۔ سبب کیا تھا دیکھیے، اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا۔ اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں، نصارہ کا جو عبادت خانہ ہوتا ہے۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ اسی قابل ہے یہ، اوقات بتا دیا۔ اچھا، تو اوقات بتانے کا اب اس سے بڑا ذریعہ تو نہیں ہو سکتا تھا، بتا دیے۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ، حضور کے دادا جان ہیں۔ حضور کے آبا و اجداد سب صاحب ایمان موحد ہیں، سب ان کو رضی اللہ عنہ بالکل بول سکتے ہیں۔ بس کیا ہے کہ صحابی ہونے کا گمان نہ ہو، اس لیے بعض لوگ رضی اللہ عنہ نہیں بولتے ہیں کہ صحابی سمجھ لیں گے۔ یہ تو بچپن میں ہی وصال فرما گئے تھے نا، تو اس لیے ذرا کم بولا جاتا ہے کہ امتیاز رہے، ورنہ عام لوگ جلدی سے صحابی ہیں سمجھ لیں گے۔ چلیے دیکھ، تو حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، حضور کے دادا جان ہیں یہ۔ چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا، کیونکہ حضور کا نور نبوت تھا نا ان میں، ان سے ہوتے ہوئے ہی پھر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ میں آیا، تو وہ نور تو رہے گا نا، اس نور کی برکتیں رہیں گی۔ تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے، جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رعب پیدا فرما دیتا ہے کہ دیکھنے والے پر رعب پڑتا ہے۔
نیک شخصیتوں کو آپ دیکھیے، دیندار لوگوں کا ایک روب ہوتا ہے، جلدی سے کوئی ان سے ملاقات کر لے دیکھ لے تو ان کا روب پڑتا ہے۔ بلکہ ایک مفسر تحریر فرماتے ہیں کہ شیر بھی اچانک انسان کو دیکھ لے تو اولاً وہ ڈر جاتا ہے انسان سے، بعد میں حملہ کرتا ہے الگ بات ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے اس پر روب طاری ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات، شیر سے بڑا درجہ ہے انسان۔ تو شیر بھی اولاً انسان سے ایک لمحے کے لیے روب محسوس کرتا ہے۔ تو جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روب پیدا فرما دیتا ہے۔ حضور کا بھی فرمان ہے نا کہ اللہ نے مجھے روب عطا فرمایا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو حضور کو اچانک دیکھ لیتا مرعوب ہو جاتا تھا، اس کے اوپر روب طاری ہو جاتا تھا، پھر جب قریب آ کر گھل مل جاتا تو پھر گھل مل جاتا تھا، اولاً روب طاری ہوتا تھا۔ حضور کا معاملہ ایسا ہی تھا، پہلے لوگ مرعوب ہو جاتے تھے، پھر ملاقاتیں ہونے کے بعد، محفلوں میں بیٹھنے کے بعد ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ مجھ کو ہی زیادہ چاہتے ہیں، ہر کوئی یہ محسوس کرتا تھا کہ مجھ کو ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ تھی حضور کے اندر صفت۔ تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے، آپ تو اپنے جانوروں کو پڑھیے، آپ کا وقار کم ہو گیا میری نظر میں۔ یہ کہہ رہا بدبخت، اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، بڑی بے حرمتی کی ہے نا، کہ اس میں پاخانہ کر دیا تھا، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے۔ وہ دعا یہاں عربی میں ہے، دیکھیے کیا لکھا ہوا، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام کیا ہے یہ مغمس کچھ میٹھا میٹھا سا ہے، بہرحال پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا
ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری یعنی پتھر برسائے، سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر